یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج منگل 8 جولائی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ تربت گلزار دوست کو فورسز نے سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا۔ عدالت میں پیشی کے بعد جیل منتقل کر دیے گئے لواحقین۔ گلزار دوست کو لاپتہ کرنے بعد پابند سلاسل اس لیے رکھا گیا ہے کہ سچ کی آواز کو دبا کر بربریت کو تیز کی جائے۔ ڈاکٹر نسیم بلوچ، چیئرمین بلوچ نیشنل موومنٹ۔ جنیوا اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کے اداروں کی گلزار دوست کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار، فوراً رہا کیا جائے۔ مستونگ نوجوان گزشتہ روز سے لاپتہ ہے، لواحقین۔ جرمنی بلوچستان میں خواتین کی آواز کو دبانے کے لیے بی وائی سی سربراہ ڈاکٹر مہرنگ سمیت خواتین کو گزشتہ 3 ماہ سے غیر قانونی قید کیا گیا ہے۔ صفیہ منظور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے منعقدہ مظاہرے دوران گرفتار خواتین 2 روز بعد رہا۔ انسانی حقوق پاکستان کے کارکن عبداللہ طاہا زیر حراست ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی گلزار دوست کی جبری گمشدگی بعد ازاں جیل بھیجنا سچ کی آواز کو دبانے کی ناکام کوشش ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچستان میں حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کے خلاف آئین قانون کا غلط استعمال ناقابل قبول ہے۔ گلزار دوست پر جھوٹے مقدمات واپس لیے جائیں، حق دو تحریک بلوچستان۔ گلزار دوست پر لگائے گئے جھوٹے بے بنیاد الزامات واپس لے کر انہیں فوراً رہا کیا جائے۔ جان محمد بلیزی سینیٹر۔ قابض پاکستانی فورسز کو 3 علاقوں میں 3 بم حملوں اور فائرنگ میں نشانہ بنایا گیا۔ بی ایل اے اور ڈی آر جی نے ذمہ داریاں قبول کر لی۔ چھلوائی کے دکان پر 10 بم حملہ، دکاندار عبدالغفار راجپوت سکنے پنجاب شدید زخمی ہو گیا۔ گوادر سے جبری لاپتہ بسمل اور رازق حبیب بازیاب ہو گئے، جنہیں 1 جولائی کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا گیا تھا۔ ڈیرہ مراد جمالی اغوا ہونے والے تینوں نوجوان چچا زاد بھائی بازیاب ہو گئے۔ کوئٹہ، دوسری شادی کرنے پر بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا، دوسرے واقعے میں خاتون نے خودکشی کر لی۔ کوئٹہ، موٹر سائیکل چھیننے دوران مزاحمت پر موٹر سائیکل مالک قتل۔ خانوزئی کے علاقہ زیارت کراس پر کسٹم اہلکاروں کے رویے خلاف ٹرانسپورٹروں کا احتجاج، پنجاب جانے والی شاہراہ بند کر دیا گیا۔ کلات دشت مغلزئی میں سیلابی ریلے میں پھنسے خواتین بچوں کو لیویز کے اہلکاروں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بحفاظت نکال دیا۔ پنجگور نوک اسٹار نے بغیر کھیلے فائنل ٹرافی موسیٰ کلب کے گول کیپر شہید ذیشان ظہیر کے نام کر دیا۔ شہید ذیشان ظہیر کو ڈیتھ اسکواڈ کارندوں نے رواں مہینے 3 جولائی کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ تربت بلوچستان نیشنل پارٹی نے جبری گمشدگیوں ماورائے عدالت قتل، پارٹی سربراہ سمیت اہل خانہ خلاف جھوٹے ایف آئی آر واپس لینے کے لیے 10 جولائی کو احتجاج کا اعلان کر دیا۔ مستونگ مسلسل 1 ہفتے سے مستونگ گردنوا میں انٹرنیٹ سروس بغیر کسی وجہ بتائے معطل کر دیا گیا ہے۔ عوامی حلقے تربت سول سوسائٹی کے کنوینر سماجی سرگرم کارکن گلزار دوست کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں رات گئے پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا، جبکہ سوموار کی صبح وہ منظر عام پر آ گئے اور اسے محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی کے تحویل میں دیا گیا۔ بعد ازاں انہیں عدالت میں پیش کر کے 5 روزہ ریمانڈ لے کر انہیں جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ بے قصور ہیں، انہیں رہا کیا جائے۔ مستونگ سے غوث بخش عرف بابا ولد حاجی خیر جان نامی نوجوان گزشتہ روز دوپہر کے وقت گھر سے سامان لینے بازار نکلنے بعد لاپتہ ہو گئے۔ لواحقین نے اپیل کی ہے کہ جس کسی کو ان کے بارے معلومات ہو وہ پولیس کو اطلاع کریں۔ جرمنی بلوچ نیشنل موومنٹ بی این ایم جرمنی چیپٹر کی نائب صدر صفیہ منظور نے جرمنی کے شہر لیورکوزن میں منعقدہ 19ویں زلان ویمن فیسٹیول میں شرکت کی، جہاں
انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں پاکستان کی جانب سے نہتے بلوچوں کی نسل کشی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال کی پہلی شش ماہی میں بلوچستان سے 306 افراد جبری لاپتہ، 205 ماورائے عدالت قتل کیے گئے ہیں۔ صفیہ نے کہا کہ بلوچستان میں پاکستان کے مظالم کی داستان طویل ہے۔ بلوچ خواتین پر ریاستی جبر اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں عروج پر ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت اس وقت مہجبین بلوچ، بیبو بلوچ اور گلزادی بلوچ جبری لاپتہ افراد کو ماورائے عدالت قتل کو روکنے اور لاپتہ افراد کو لاوارث قرار دے کر سرکاری طور پر دفنانے کے عمل کو روکنے کی پاداش میں گزشتہ 100 دنوں سے پابند سلاسل ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ خواتین کو خاموش کرنے کے لیے پاکستانی ریاستی جبر کا منظم طریقہ ان پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کلات نصیر آباد نوشکی میں پاکستانی فورسز پر بم حملے، فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پہلا حملہ بلوچستان کے علاقہ نصیر آباد کے علاقہ ڈیرہ مراد جمالی میں کیا گیا، جہاں گشتی پولیس پارٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ واقعے کی ذمہ داری BRG نے قبول کی ہے، جبکہ دوسرا واقعہ کلات کے علاقہ جوہان کراس کے قریب مکی کے مقام پر پیش آیا، جہاں پاکستانی فورسز کو یکے بعد دیگر 2 بم حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ چوتھا حملہ نوشکی میجر چوک کے نزدیک گریڈ اسٹیشن پر فورسز پر کیا گیا۔ کلات حملوں کی ذمہ داریاں BLA نے قبول کی ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی بختیار آباد سے اغوا ہونے والے سندھ کے علاقہ سے تعلق رکھنے والے 3 چچا زاد بھائی بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے۔ سندھ سکندر آباد سے میر فخر الدین کوسہ کے 3 نواسے سلمان کوسہ، حیدر کوسہ، یوسف کوسہ شال آ رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے بختیار آباد کے مقام پر انہیں اغوا کر لیا۔ شال اسپینی روڈ خلجی کالونی کے رہائشی نعمت اللہ کو اس کے بیوی مسمات بخت بی بی نے طیش میں آ کر گولی مار کر قتل کر دیا۔ ملزمہ کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر چوری چھپے 10 روز قبل دوسری شادی رچائی تھی۔ کوئٹہ کے علاقہ پشتون آباد میں موٹر سائیکل چوری کے واردات دوران مزاحمت پر چوروں نے قدرت اللہ نامی شخص کو قتل کر دیا۔ علاوہ ازیں کوئٹہ کے علاقہ علمدار روڈ سید آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک خاتون خانہ نے مبینہ طور پر گھریلو رنجش کی بنا پر خودکشی کر لی۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔